دوسری بار بیائنی معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب المرجب 583 ہجری کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم فلسطین سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ فلسطین انبیاء علیہم السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چیونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہیں اس ملک میں واقع اسقلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی النمل چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہم السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے ہیں جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم علیہم السلام کے بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف لانا اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر کے ہی مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی شہر سے ہی یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نمازی حکم ربی سے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصی یعنی فلسطین سے کعبہ مکرمہ کی طرف رخ کرا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس یعنی فلسطین لائے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہم السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہیں نماز ادا کر لے، پس وہ مسجد ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارتداد کے فتنے اور دیگر کئی مشکلوں سے نمٹنے کے لیے پوشیدہ اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام یعنی فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار بیائنی معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب المرجب 583 ہجری کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن مجید سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن مجید نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔
یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہی ہے، اور قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ سے یہ استدلال لیا گیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں مسجد اقصی میں پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ بیت المقدس اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم الشان تحفہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت اور فضائل کا بار بار قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس پاک سرزمین کی محبت کو اپنے دل میں رکھے، اور اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اتنا عظیم الشان اور بابرکت ہونے کے بعد بھی جس کی اہمیت اور برکت خود قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اس پر دشمنان اسلام آج اپنی نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور اس پر قبضہ کر کے مٹا دینا چاہتے ہیں۔ لیکن جس بیت المقدس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، جہاں سے کئی پیغمبروں کا رشتہ جڑتا ہے، جہاں سے آج دنیا کا ہر مسلمان اپنے آپ کو جوڑتا ہے، اس سے عقیدت رکھتا ہے اور اس سے محبت بھی کرتا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ اے اللہ، تو اپنے اس مقدس گھر کی حفاظت کے لیے ہمیں ہمت، حوصلہ اور جذبہ عطا فرما، اور ہمیں سے جن ساتھیوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، اپنوں کو کھویا ہے، اور جن معصوم بچوں نے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، تو ان سب کی قربانیوں کو قبول فرما اور ان کو اعلیٰ مقام پر فائز کر، آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ انہی قربانیوں کے طفیل ایک دن یہ بیت المقدس پھر سے اسرائیلیوں کے ظلم و ستم اور تشدد سے آزاد ہوگا۔